انسان کی تخلیق خداوند عالم کا وہ عظیم کارنامہ ہے کہ جسے خلق فرما کر خود خالق انسان فخر سے فرما رہا ہے، انا خلقنا الانسان۔ یہ انسان ہماری تخلیق کا شاہکار ہے، اور انسان کو خلق فرما کر جتنی طاقتیں تھیں، جتنے فورسز تھے، ان سب کو انسان کے سامنے جھکا کے ان سب کو انسان کا تابع فرمان بنا دیا۔ ملائکہ کی پیشانی کو جھکایا۔ ملائکہ جمع ہے ملک کی، ملک کا لفظ بنتا ہے ملکے سے، اور ملکے کے معنی ہوتے ہیں قوت و طاقت۔ فلاں شخص کو گفتگو کا ملکہ حاصل ہے، کیا مطلب؟ یعنی اسے قوت و طاقت حاصل ہے۔ تو جتنی طاقتیں تھیں ان سب کو انسان کے سامنے جھکا دیا۔ صرف ایک طاقت تھی ایسی کہ جس نے جھکنے سے انکار کیا، اور جب خداوند عالم نے اس سے پوچھا کیوں نہیں جھکتا اس کے سامنے، لما خلقت بیدی، جسے میں نے خلق کیا اپنے دست قدرت سے، کیوں نہیں جھکتا؟ جواب میں کہتا ہے جو پیشانی تیرے سامنے جھکی ہے وہ تیرے غیر کے سامنے نہیں جھکے گی۔ میری عبادت میں فرق آتا ہے، میری اطاعت میں فرق آتا ہے۔ وہاں خالق انسان پورے جلال میں آ کے مفہوم اطاعت کو واضح کرتا ہے، اور اس کا جلال اس لفظ سے ظاہر ہے۔ یہ نہیں فرماتا وہ عزازیل، نہیں فرماتا وہ معلم الملکوت، بلکہ پورے جلال میں آ کے ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ تیری اطاعت میں فرق آتا ہے۔ یا لعین او ملعون، او ملعون سن، طاعتی ما ارید لا ما ترید۔ میری اطاعت وہ نہیں جسے تو چاہے، میری اطاعت وہ ہے جسے میں۔ تو جس نے انسان کے سامنے سر نہیں جھکایا اسے ہمیشہ کے لیے ملعون بنا کے اس نے بارگاہ سے نکال دیا۔ پھر انسان کے فانوس دماغ میں شمع عقل روشن کر دی، اور پھر اسے اختیارات کی قوت عطا کر دی، اور پھر ارشاد فرمایا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ پھر انسان کو ہم نے ہدایت سبیل بھی کر دی، چاہے صحیح راہوں پر چل کے شکران نعمت کرے یا غلط راہوں پر چل کے کفران نعمت کرے، اسے میں نے اتنا اختیار دیا ہے۔ ایک دن مقرر کرتا ہوں، اس دن میں اس سے پوچھوں گا کن راہوں پر چل کر تو ہم تک پہنچا تھا۔ اب انسان نے کیا کام کیا؟ وہ ذرا سی قوت و طاقت ہاتھ میں لے کر یہ انسان زمین پہ جال بن کے بچھ گیا، آسمانوں پہ کمندے ڈالنے لگا، ہوا اس سے نہ بچی، فضا اس سے نہ بچی، زمین اس سے نہ بچی، آسمان اس سے نہ بچا۔ سمندر کی ہیبت ناکی کو چیلنج کر کے اس نے اس کی موج سے موج ٹکرا دی، اس نے حباب کے دل توڑ دیے، اس میں جب فلک میں اڑتے ہوئے طائروں کو زمین پہ بسمل کر کے رکھ دیا، اس نے ذرے کا جگر چیرا، اس کا ایٹم نکال لیا، اس کا جگر چیرا، اس کا الیکٹرون، پروٹون، نیوٹرون نکال کر ساری دنیا کو لرزہ برندام کر دیا۔ یہ ذرا سے اختیارات کی قوت ہاتھ میں لے کر شہ سوار بلق و افلاک ہے، منزل قانون محال ہے، ناطق شرح فضا ہے، واقف اسرار ہستی ہے، امیر کائنات ہے،
برق رفتار ہے، انجم شکار ہے، تہذیب کا دیوتا ہے، ارتقاء کا پروردگار ہے۔ عناصر عالم اس کے سامنے خاک بسر ہیں، تابش منجم درویش گر ہیں، چاند سورج اس کی بارگاہ میں غلاموں کی طرح کھڑے کانپ رہے ہیں، اور شمس و قمر اس کی بارگاہ میں قیدیوں کی طرح کھڑے تاک رہے ہیں۔ یہ ذرا سے اختیارات کی قوت ہاتھ میں لے کر یہ انسان اتنا بلند ہو گیا کہ لوہے کو آکاش پہ اڑا رہا ہے، دانے کو دھرتی سے اٹھا رہا ہے، موتی کی آبرو کو بچا رہا ہے، جہازوں کو سمندر پہ بھگا رہا ہے، زمین کو ناقابل رہائش سمجھ کر چاند پہ ڈیرے ڈالنے جا رہا ہے، زہرہ اور مریخ پر وائکنگ اول اور دوئم کو اتار رہا ہے۔ فرشتوں میں ہلچل مچ گئی ہے، جس میں جبریل تقریر فرما رہا ہے کہ فرشتوں ہوشیار، یہ جنت سے نکالا ہوا پھر واپس آ رہا ہے۔ اس انسان کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کھانے کے لیے رنگ برنگی خوراکیں ہیں، پہننے کے لیے نو بنو پوشاکیں ہیں، اس کے پاس بادۂ گلفام بھی ہے اور جادۂ آرام بھی۔ کائنات کی ہر شے ہے اس کے پاس، سب کچھ ہے، مگر سچی خوشی اس کے پاس نہیں ہے۔ آج کا ترقی یافتہ انسان سب چیزیں حاصل کرنے کے بعد پھر پکار اٹھتا ہے کہ ہر شے میرے پاس ہے، پھر بھی مجھے چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا، اطمینان نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہیں چین نہیں ملتا، اطمینان نہیں ملتا، مجھے دولت قدوں میں انسان نہیں ملتا، نعمت قدوں میں ایمان نہیں ملتا، طریقت قدوں میں قرآن نہیں ملتا، مسجدوں میں دہشت گردیاں ہیں مگر ذکر رحمان نہیں ملتا۔ ارے ملے تو کیسے ملے کہ مردوں میں رسول کا طریقہ نہ رہا اور عورتوں میں بی بی بطول اور ازواج رسول کا سلیقہ نہ رہا۔ انسانی قافلے جن راہوں سے گزر رہے ہیں وہ صراط مستقیم کی راہ نہیں ہے۔ دوستان محترم، انسان کی ترقیاں یہ بتاتی ہیں کہ قدرت کا یہ عظیم شاہکار ہے۔ یہ دیکھنے میں چند ہڈیوں کا مجموعہ، اس پر کھال کا جھول اور منہ پر دو بول، یہ بظاہر انسان نظر آتا ہے۔ حکماء یونان نے اور فلاسفرز نے یہ بتایا تھا کہ یہ عناصر اربعہ کا مجموعہ ہے: آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ یہ چار عناصر اللہ نے اس میں جمع کر دی ہیں، اور ایسے چار عناصر اکٹھے کیے ہیں جن کا رنگ الگ ہے، جن کا مزاج الگ ہے، جن کی طبیعت الگ ہے، جن کا خاندان الگ ہے۔ جب تک چاروں میں صلح رہتی ہے میں زندہ رہتا ہوں، اور جہاں ان میں انبن ہوئی میں اللہ کو پیارا ہو جاتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، جس طرح انسان عناصر اربعہ کا مجموعہ ہے، اسی طرح انسانیت بھی چند عناصر کا مجموعہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان میں انسانیت ہو، ضروری نہیں۔ انسان اور ہے، انسانیت اور ہے۔
انسان مجموعہ ہے عناصر اربع کا، آگ پانی مٹی اور ہوا کا. اسی طرح انسانیت کے بھی 4 عناصر ہیں: حکمت، عفت، شجاعت اور عدالت. یہ 4 عناصر ملیں تو انسانیت تیار ہوتی ہے. حکمت کی صرف 2 تعریفیں کی گئی ہیں. پہلی تعریف حکمت کی ہے: هو العلم بحقائق الاشیاء کما ہی. اشیاء کی حقیقتوں کا اس طرح جاننا کہ جیسے اللہ نے ان حقیقتوں کو خلق کیا ہے. صحیح معنوں میں حقیقتوں، اشیاء کو جاننا یہ طب ہے. اس کی حقیقت کو جاننا. بھئی فلاں فلاں دوا سے بخار ختم ہو جاتا ہے، اسے طبابت کہتے ہیں. کیوں ختم ہوتا ہے؟ اسے حکمت کہتے ہیں. ایک تو حکمت کی یہ تعریف ہوئی اشیاء کی حقیقتوں کو جاننا، جیسا کہ قدرت نے ان حقیقتوں کو بنایا ہے. اور حکیم کی کیا تعریف ہے؟ التشبہ بالالہ بقدر الامکان. دیکھنے میں انسان ہو، لیکن جب وہ اپنے افعال کا اظہار کرے تو اس پر خدا ہونے کا دھوکہ ہونے لگے. پوری کائنات میں نے نظر دوڑائی، کون ہے ایسا کہ جس پر خدا ہونے کا شبہ ہونے لگے؟ سب سے پہلے مجھے ایک ہستی نظر آئی، 40 اور 41 عام الفیل میں مکے کی سرزمین پر. اور ہستی وہ نظر آئی جو نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھی، نہ کسی کالج میں گئے، نہ کسی استاد سے سبق حاصل کیا، نہ کسی تجربہ گاہ کی سیر کی. ریت کے ٹیلے ان کا محل تھے، کھجور کی گٹھلیاں ان کی دوربینیں تھیں. زمین پر بیٹھ کر آسمان کے راستے بتاتے تھے. اس ہستی کو میں نے دیکھا، وادی ابو قبیس چھلک رہی تھی. تمام کفار عرب یکجا تھے، اور اس میں اکیلا آمنہ کا لال آفتاب رسالت چمک رہا تھا. ایک طرف تمام عوام تھے، ایک طرف اس کا بھیجا ہوا امام تھا. ایک طرف تمام جمہور تھا اور ایک طرف خدا کا نور تھا. تنہائی ہے اور بے کسی. اور ارشاد فرما رہے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. کہ اتنے میں ابو لہب اٹھا، ابو جہل اٹھا، اور اس نے کہا آمنہ کے لال، کیا دلیل ہے آپ کے پاس نبوت کی؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس رسالت کی؟ یہ سننا تھا کہ پیغمبر اکرم خاموش ہوئے. وحی الہی کے بغیر کلام نہ کرنے والا نبی ہمتن گوش ہو گیا.
ہوائیں رک رک کے سننے لگیں، ستارے جھک جھک کے دیکھنے لگے، ارواح انبیاء سمٹ کے قریب آ گئیں، موسیٰ دیکھ رہے ہیں، عیسیٰ ملاحظہ کر رہے ہیں، یعقوب مشاہدہ کر رہے ہیں، یوسف سکتے میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ہر ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں. آدم نے کہا جب مجھے فرشتوں کے سامنے دلیل دینا پڑی تو علم کا سہارا لینا پڑا. نوح نے کہا مجھے اپنے زہد کا سہارا لینا پڑا. ابراہیم نے کہا مجھے اپنی خلت کا سہارا لینا پڑا. موسیٰ نے کہا مجھے اپنی ہیبت کا سہارا لینا پڑا. عیسیٰ نے کہا مجھے اپنی طریقت کا سہارا لینا پڑا. اب دیکھیں ہمارا سردار دلیل نبوت میں کس شے کا سہارا لیتا ہے؟ کس شے کا سہارا لیتا ہے؟ اتنے میں سرکار دو عالم نے چہرہ مبارک اٹھایا، بلند کیا، ڈوبتا ہوا سورج زیارت کے لیے پلٹ آیا. پلکیں جھپکیں تو چاند شرما کے دو ٹکڑے ہو گیا. ارشاد فرمایا ابو لہب، ابو جہل، تم مجھ سے رسالت کی گواہی طلب کرتے ہو، فقد لبثت فیکم العمر من قبلہ افلا تعقلون. ارے میں نے تم میں زندگی کا اتنا کثیر حصہ گزار دیا، اب بھی تمہیں عقل نہیں آئی؟ خدا جانتا ہے پوری زندگی کا کردار سرکار دو عالم نے خون کے پیاسوں کے سامنے رکھ دیا. میرا بچپن تم میں گزرا، کوئی لغزش بھی ہو تو بولو. میں تم میں بھرپور جوانی کا مالک ہوا، میری جوانی کہیں دیوانی ہوئی ہو تو بولو. چاند پہ دو داغ ہو سکتے ہیں، میرے چاندنی سے چلن پہ کوئی دھبا نظر آیا؟ ستارے گر سکتے ہیں، بولو میں کہیں گرا؟ آفتاب غروب ہو سکتا ہے، گناہ کی کسی وادی میں ڈوبا؟ ابو لہب بول، ابو جہل تو بول، اتبا تو بتلا، اتیبہ تو بول. سب کے سر جھک گئے. بھئی ایک زباں ہو کر بولے حقیقت یہ ہے کیا ہے آمنہ کے لال، ہم نے تجھ میں امانت اور صداقت کے سوا کچھ نہیں دیکھا. امانت اور صداقت کے سوا کچھ نہیں دیکھا. امانت کا تعلق کردار سے ہے اور صداقت کا تعلق گفتار سے ہے. گویا خون کا پیاسا دشمن بھی مان گیا کیا ہے آمنہ کے لال، نہ تیرے کردار میں نقص ہے نہ تیرے گفتار میں نقص ہے. تو جس کے کردار کو قدرت ایمان بنا دے اس میں نسیان کیسا، اور جس کی گفتار کو قرآن بنا دے اس میں ہذیان کیسا. بزرگان گرامی،